بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اس رجیم چینج کے بعد میں اس چیز کے اوپر بالکل یقین کی حد تک ابھی سمجھ چکا ہوں کہ کرپشن ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف ایسے ہی جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن بدقسمتی کہ چونکہ معاشرہ پورا کرپشن کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور کرپٹ مافیا بے پناہ مضبوط تھی، اس لیے ممکن نہ ہو سکا کہ میگا کرپٹ لوگوں کو سزائیں دی جا سکیں۔ چنانچہ ان کے حوصلے بلند ہوئے، آپ جرم کریں اور اگر سزا سے بچ نکلنے کا رستہ آپ کے پاس ہو تو پھر لازماً جرم رکتا نہیں ہے۔ جرم کرنے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لہٰذا جرم جاری رہتا ہے، اور یہی ہوا آج بھی۔ کل سے اس بات کا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے اسمبلی رکن ہیں، ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ خرید و فروخت جتنی بڑی بڑی رقم کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی آفر کی گئی، یہ کوئی بھی شخص اپنی جیب سے تو دے نہیں سکتا۔ لازماً کرپشن کا پیسہ جب آپ نے اربوں میں اکٹھا کیا ہو تو پھر آپ کے پاس گنجائش ہو سکتی ہے، کسی نے بھی جس نے بھی اکٹھا کیا ہو اس کے پاس گنجائش ہوگی کہ وہ اتنی بڑی رقم دے کے کسی کو خرید لے، ورنہ دوسرا رستہ اس کے پاس یہ ہے کہ حکومت کے خزانے سے چوری کرے کسی طرح اور پھر وہ خرید و فروخت کا کام کرتا رہے۔ یہ انتہائی مکروہ ذمہ داری آج کے دور میں سننے میں آ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب یہ ادا کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کے بارے میں کچھ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے اس بات کی۔ تمام لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ تو جانتے ہی ہیں، کل عالم جانتا ہے، باہر تمام ممالک میں جہاں جہاں کہیں ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ آصف زرداری جس کا نام ہے وہ کیا چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ان کا کیس عدالت میں لگتا ہے تو عدالت سے غیر حاضری لینی ہو، کچھ ہو، ایسے مکارانہ طریقے سے بیساکھیاں پکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس یہ بہت ہی قریب المرگ قسم کے مریض ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عدالتیں ان کو استثناء دے دیتی ہیں، پھر کیس کو طول دیا جاتا ہے، وکیل تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں۔ بہر صورت ان کے پاس ایک بڑی آزمودہ کار اسٹریٹجی موجود ہے ملک کے قوانین کو دھوکہ دینے کی، سو بچ نکلتے ہیں۔ ورنہ تو کل عالم جانتا ہے کہ آصف زرداری اس ملک میں اور باہر کیوں مشہور ہیں۔ پہلے دور میں بھی یہی کچھ کرتے آئے اور اب اس دور میں بھی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں۔ فرق اور پرانے دور کا اور آج کا کچھ فرق موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو عوام ہمارے شعور سے بے بہرہ تھے، شعور نام کی چیز نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ آپ تین الیکشن روٹی کپڑا مکان کے نام پہ لڑ رہے ہیں اور لوگ ووٹ دے دیتے ہیں۔ پھر یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی گئی اور یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ نے ایک آدمی جس کے نام کے ساتھ ہزاروں اس قسم کے الزامات ہیں کرپشن کے، اس کو آپ چن کے ملک کا صدر بنا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس ملک کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ اس پاکستان کے لوگ اتنی بیوقوف، پاگل، دیوانے کیا چیز ہیں کہ یہ ان کو نظر نہیں آتا، جبکہ باقی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا کچھ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان نے ان کا نام لے لے کے عوام میں کچھ شعور بیدار کیا ہے۔ آج عوام کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ آج کچھ عوام کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ ان کے مینڈیٹ کس طرح چوری ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ
کہ الیکشن تو 22 تاریخ کو ہیں، لیکن 20 اور 21 کو عوام نے اپنا ری ایکشن دکھایا۔ لاہور میں آصف زرداری کے خلاف مظاہرے ہوئے اور جگہ جگہ پریس کانفرنسز کر کے اور دوسرے طریقوں سے کنڈیم بھی کیا گیا، اور کھل کے آصف زرداری کا نام لے کے کہا گیا کہ یہ خرید و فروخت بند کرو۔ آصف زرداری چودھری شجاعت کے پاس پہنچے۔ آپ دیدہ دلیری دیکھیے کہ ان کے اپنے بھائی الیکشن میں موجود ہیں، لیکن آصف زرداری ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف ووٹ دے دیں۔ بالکل، وہ اگر وہاں پہ کوئی پیسہ انوالو ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کام ہو جاتا، کیونکہ پہلے انہوں نے یہی کیا ہے۔ الزام یہی تھا کہ چودھری شجاعت کے بیٹوں نے ڈالرز لے کے تو کاف لیگ کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ چلے گئے، حالانکہ نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ اس خاندان کا عرصہ دراز سے، جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا اس زمانے سے ان کا میل ختم ہو چکا ہے، اور پھر نواز شریف نے ان کے ساتھ جو حقارت کا رویہ رکھا اس کی وجہ سے وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ لیکن آصف زرداری یہ چودھری فیملی کے اپنے ہی چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ انہوں نے ڈالر مانگے اور آصف زرداری نے ڈالر دیے اور وہ نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ کو سپورٹ کر دیا۔ تو یہ پیسہ ہے جو کہ اس سیاست کو جس نے غلیظ کیا ہوا ہے، اور وہ کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کرپشن ہی ہے جس کو ختم کرنے کا عمران خان نے اعلان کیا، اور یہ کرپشن کو ختم کرنے کا ہی جو سلسلہ ہے وہ کسی کو پسند نہیں۔ وہ اس ملک میں کرپشن اتنی سرایت کر چکی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہیں اقتدار میں حصہ رکھتا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ عمران خان یا اس کی پارٹی حکومت میں آئے۔ نتیجہ یہ کہ یہ خرید و فروخت کا عمل جاری ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ آج عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جن کے ساتھ وہ بات کرتے ڈرا کرتے تھے، جنگ میں بلوچ اور وہ چودھری مسعود جو کہ لیاقت پور کا رہنے والا ہے، وہاں کا وڈیرا، آج لوگ ان کو تار تار کرنے کو پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے اس بلوچ کی تو دھنائی کی، اس کی تو ویڈیوز ہیں کہ اس کو مار پیٹ بھی کی، اور چودھری مسعود کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ کبھی سوچ سکتا تھا کوئی کہ کوئی عوام جو ہے جا کے کسی وڈیرے کے گھر کا گھیراؤ کر لیں، اور انہوں نے وہاں پہ اعادہ کیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ واپس آ جائے ٹرکی سے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگر یہ خرید و فروخت رکے گی تو صرف اس عوام کے ری ایکشن کے خوف سے، ورنہ کوئی ادارہ، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی عدالت اس میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ اس کو روکا جائے۔ یہ اس زمانے میں جب کہ سینٹ میں اسپیکر کے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان چیختا رہا کہ بڑی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یوسف زئی گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو موجود تھی جہاں وہ پیسہ آفر کر رہا ہے، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا، نہ عدالتوں نے۔ عدالتوں کو کہا گیا لیکن عدالتیں نہیں ہلیں، اور کرپشن ختم کرنے میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ نیب کے قوانین جو کہ تبدیل کیے، کوئی بھی قانون اگر عدالت میں جا کے چیلنج ہو تو عدالتیں ضرور دیکھتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کوئی بدنیتی تو نہیں ہے، کہ کوئی شخص یا کوئی گروپ لوگوں کا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے جرائم سے پردہ پوشی کرنے یا اپنے جرائم سے معافی نامہ کروانے کے لیے، اپنے جرائم کو ختم کرانے کے لیے، بخشوانے کے لیے وہ ایک قانون بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں جرائم بڑھیں گے۔ پبلک کے مفاد کا تو نہ ہوا قانون، وہ کسی ایک کے مفاد کا ہے، تو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین کی روح کے منافی ہے۔ لیکن جب نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی تو اب تک جو عدالت میں بات چیت ہوتی رہی، اس سے یوں لگتا ہے کہ عدالت بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ عدالت تو الٹا پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گئے؟ وہاں آپ کو جا کے اس پہ بحث کرنی چاہیے تھی، مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایسے بات ہو رہی ہے کہ جیسے
پی ٹی آئی کی مخالفت سے ان لوگوں نے باز آ جانا تھا، اور پھر پی ٹی آئی اس پارلیمنٹ کو کیوں مانے جو ناجائز ہے؟ لہٰذا ایک ناجائز پارلیمنٹ جو کہ ایک سازش کی بنیاد پہ موجود ہے، اور اس کے وجود میں ویسے ہی جان نہیں اس وجہ سے کہ اس میں سب سے بڑی ملک کی پولیٹیکل پارٹی حاضر نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو جان ڈال دیں تاکہ وہاں پہ واقعی سے کمند مور لگ جائے کہ ساری پارلیمنٹ کی طرف سے یہ پاس کیا ہوا قانون ہے نیب کا، جس میں زرداری اور یہ نواز قبیلے کے سارے ان کے جرائم، ساری کرپشن معاف ہو جائے، اور پھر ہر کسی کے لیے رستہ کھل جائے کہ آئندہ انہی قانون کی آڑ میں وہ کروڑوں روپے کھاتے رہیں، اربوں روپے کھاتے رہیں۔ پبلک کا اور پاکستان کا مفاد کے درکیا اس پہ کیوں نہیں بات؟ ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ کرپشن کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ نتیجہ یہ کہ یہ کرپشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم روتے ہیں جانبداری، اور لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بے جا الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے، تو الیکشن کمیشن تو غیر جانبدار تھا۔ یہ تسلیم کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ پنجاب کے الیکشنز کی وجہ سے ایک الیکشن آگے جہاں بھی آ رہے ہیں، اس کی ان کے نتائج کچھ پہلے سے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوں گے۔ اور سندھ میں الیکشن ہونے تھے لوکل باڈیز کے، دوسرا اس کا فیز تھی، پھر NA 245 جہاں سے عامر لیاقت کی وفات کے بعد سیٹ خالی ہوئی، وہاں ضمنی الیکشن تھے۔ لیکن اس وقت چونکہ نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت سکتی ہے، الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے۔ موسم کا کہا، یہ کہا وہ۔ جب آپ الیکشن پوسٹ پون کرتے ہیں اور الیکشن کے اتنا قریب جا کے کرتے ہیں، تو میرے نقطہ نگاہ سے تو آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مشاورت کرنی چاہیے کہ ہم الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے اناؤنس کر دیا الیکشن، تو اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپیننگ کر کے تیاری کر رہی ہیں، اور تیاری کی وجہ سے وہ ایک نہج پہ پہنچی ہوتی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے ابھی۔ لیکن اگر چاہے کوئی کہ نہ ہو، تو اس کا لازماً پیچھے کوئی اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے یا کسی سے مشاورت تو نہیں کی۔ آج جماعت اسلامی بھی وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ سو آپ لاکھ منہ سے کہیں کہ ہم جانبدار نہیں ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو جانبدار ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ اگر یہی کام پی ٹی آئی سے اور جماعت اسلامی وغیرہ ان لوگوں سے مشاورت کے ساتھ کیا جاتا تو پھر یہ انگلی نہ اٹھتی۔ لیکن مشاورت اسی لیے نہیں کی کہ آپ نے ایک یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا۔ سو یہ صورتحال ہے۔ اب یہاں پہ ان معاملات کو اگر اسی طرح جوں کا توں چھوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں خرابی بڑھے گی۔ یہاں یہ واضح نظر آتا ہے، مجھے کم از کم یقین ہے کہ پبلک کے ریئیکشن سے ڈر کے بے ضمیر لوگ بھی اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو بیچنے سے گریز کریں گے، اور توقع ہے کہ کل پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آلدو مخالف قوتیں بہت کوشش کر رہی ہیں کہ پنجاب میں چونکہ پرویز الہی کو کھڑا کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جو ہیں ان کے درمیان ایک تفرقہ کھڑا کیا جائے، ان کے درمیان ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن پیدا کی جائے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے اپنی پرانی تقریروں میں کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز الہی، اب اس بڑے ڈاکو کو آپ بنا رہے ہیں چیف منسٹر۔ بھئی یہاں پہ تو سارے ڈاکو ہیں، پرویز الہی سے کہیں بڑا ڈاکو زرداری ہے، آپ اس کو صدر بنا لیتے ہیں، اور جو زرداری کو مانتے ہیں اور صدر بنا لیتے ہیں وہی آج اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بندہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ اور اسی طرح کسی کو یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی میں کہ آپ نے جو کینڈیڈیٹ رکھا ہے اس کی تو 10 سیٹیں ہیں، میجورٹی میں تو پی ٹی آئی اپنا کیوں نہیں آدمی لے کے آ رہا ہے؟ اگر اپنا آدمی لانا چاہیں تو پچھلے دور میں جب ہوا تو علیم خان کھڑا ہو گیا، جہانگیر ترین کے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، وہ اس اہل تھے کہ ان کو بنایا جائے؟ ان کے پلے تھا کیا؟
نہ سیاست کا تجربہ، نہ کچھ سوائے زمینیں قبضے اور پیسے بنانے کے، اور تھا کیا پلے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج آپ ہر طرح کا وہ کام کر رہی ہیں جس سے کہ یہ فطور پھیلے اور کل پی ٹی آئی اپنی جیتی ہوئی گیم ہار جائے۔ مجھے اس میں بڑے کم چانسز نظر آتے ہیں پبلک کے ریئیکشن کی وجہ سے، اور یہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ اگر اس پروسیس کو کسی جعلی طریقے سے، کسی ہیرا پھیری سے روکنے کی کوشش کی گئی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو چیف منسٹرشپ نہ لینے دی گئی، جو کوشش وہ ہو رہی ہے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ملک پہلے ہی بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی اور کوائٹ پاسبل کہ عوام اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں ان کی کنفرنٹیشن ہو جائے، جو کسی بھی صورت میں ہمارے مفاد میں نہیں۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج جائے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، آنے والے دنوں کو سمجھیں، عوام کا رخ دیکھیں، عوام کی سوچ کی طرف توجہ دیں اور مصنوعی طریقوں سے اس سوچ کو بلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔